احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کی تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو مطلع کیا۔ آپ علیہ السلام نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کاٹ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر اور گردن پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ اونٹ کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنکٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محروم بنا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نو عمر لڑکا تھا اور مکے میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی دودھ پلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بلکہ ان کا چراغا ہونے کے حیثیت سے امین ہوں۔ میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ میں لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہاتھ لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر ایک گہرے پتھر میں آپ نے اس کا دودھ دوہا، پہلے خود پیا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے تھن تو سمٹ جا، چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہو گیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس معجزے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کے 70 صورتیں یاد کر لیں۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اس معجزے کا بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا۔
بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت اس نبی کے ساتھیوں کی جانب جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہے نے اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے سپرد کر دیا اور خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاد میں مصروف پایا۔ پھر چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجموعہ میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعرابی جنگل سے ایک گو پکڑ کر لا رہا تھا۔ اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اعرابی یہ سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے لات و عزا کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گو کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس نے لبیک وسعودیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گو نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے گو، یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ اعرابی قرآن کی ان دو صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلام کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو 10 گہن اونٹنیاں دی۔ یہ اعرابی تمام مال و سامان کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلا تو راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ اور تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے لیے اور کس ارادے سے چلے ہو؟
سواروں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر اعرابی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ ان سواروں سے بیان کیا۔ ان سواروں نے جب اعرابی کی زبان سے اس کا ایمان افروز بیان سنا تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر سب کے سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے جسم میں اطہر سے گر پڑی، اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے 1000 آدمی بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔